नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन पर एक बार फिर अमेरिका बरतानिया की जानिब से हमला किया गया है और यमन की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और इसके साथ साथ इसराइली जो बंदरगाहें हैं उनको एक बार फिर निशाना बनाया गया है और इसराइली जहाज के तबाह होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ईरान के ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाने का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से और उस पर भरपूर जवाब ईरान की जानिब से सामने आया है कि ईरान अमेरिका को क्या जवाब देगा और किस तरह से इन हमलों का रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, शाम के हवाले से बहुत बड़ी खबरें आई हैं। अमेरिकी अड्डों पर हमले किए गए हैं और गोलान हाइट्स पर शाम की जानिब से हमला किया गया है और गोलान हाइट्स से शाम पर हमला हुआ है। इसराइल और शाम के दरमियान इस वक्त झड़पें जारी हैं, तो वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। और सऊदी अरब और यमन के हवाले से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। इस वक्त हमें आलम इस्लाम और अरब्स काफ़ी उनमें बदलाव नजर आ रहा है। ये अचानक से एक तब्दीली आई जब वहां पर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और ये पता चला है कि अमेरिका ने इस खित्ते को एक जंग में झोंक दिया है और लावारिस छोड़ दिया है और इस जंग को ओपन एंड छोड़ दिया गया है और इसका मसला हल नहीं करवाया गया। वो उस नेतन्याहू से, उस इसराइल से जो कि उनके बगैर एक घंटा नहीं चल सकता, उसको मैनेज नहीं कर सका और अरबों का बिल्कुल मान नहीं रखा गया। 5 महीने हो गए लेकिन अरबों की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद अमेरिका के मुंह से सीज फायर वो नहीं निकलवा सके। तो अब अरबों में एक सोच पैदा हो रही है कि अमेरिका ने तो हमें लावारिस छोड़ दिया, अब करना क्या है। तो यमन और सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको यमन के हवाले से अपडेट करते हैं और नाज़रीन, यमन के हवाले से जो भी हमने प्रेडिक्शंस की हैं, जो एनालिसिस आपके सामने रखा है, जो खबरें शेयर की हैं, वो तमाम की तमाम सच साबित हो रही हैं। जो आज से 15 दिन पहले हमने आपको कहा था वो बिल्कुल चीजें वैसी हो रही हैं। हमने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमले तेज होते चले जाएंगे यमन पर। और हमने आपको एक बात कही थी कि गजा में बेशक मुज़ाकरात हो जाएं लेकिन यमन की जंग हर सूरत में होगी, यमन में हमले नहीं रुकेंगे और ये तेज होते चले जाएंगे। तो अभी नाज़रीन, अगर हम पिछले 6 दिन उठाकर देखें तो हर रोज हमले हो रहे हैं। आज ये 4थी से 5वीं मर्तबा है जो बमबारी एक बार फिर यमन पर की गई है। अब घंटों के हवाले से चीजें आ गई हैं कि हमला होता है, फिर 2 घंटे के वक्फे के बाद फिर बमबारी हो जाती है। पहले सिर्फ रात में हमले होते थे, अब दिन में भी बमबारी हो रही है। उनके जो जेट्स हैं वो यमन की फिजाओं में देखे जा सकते हैं। कोई पता नहीं कि कब अमेरिकी बरतानवी जहाज हैं और वो बमबारी करके चले जाएं। तो इंटेलिजेंस वॉर पीक के ऊपर है, जो आर्मी है वो हाई अलर्ट के ऊपर है, आमने सामने है। इधर से अमेरिका बरतानिया हमला कर रहा है, उनके जवाब में जो है वो यमन भरपूर तरीके से हमले जारी रखे हुए। अभी नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है आज बरोज़ जुमा, ये हम आपके साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ताइफ एरिया है, इसके अलावा अल दुराहिमी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो ठिकाने अमेरिका की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि उसको निशाना बनाया गया, उन पर बमबारी हुई है। और कोस्ट ऑफ जो हुदैदा है इस पर बमबारी की गई है। फिर अमेरिका ये बता रहा है कि 4 अनमेन्ड वेसल्स, यानी 4 जो कश्तियां हैं और 7 एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स हैं, वहां पर जनाब उनकी जानिब से निशाना बनाया गया। ये ताज़ा तरीन बमबारी है आज बरोज़ जुमा जो की गई है। अच्छा, इसमें नाज़रीन, यमन के अगर हम जवाब की बात करें तो मुसलसल आपको पता है कि यमन हमले कर रहा है और इस वक्त जो तफसीलात सामने नहीं आई हैं नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया ने और इसके अलावा फ्रांस ने और बाकी मुल्कों ने जो इस वक्त इत्तेहादी हैं और ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने गल्फ ऑफ एडन से बिल्कुल मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है यहां से मुकम्मल अवॉइड कर लिया है। इससे पहले अगर आप देखें तो अमेरिका और बरतानिया ने ये एक कॉशंस तो जारी की थी और ये हुक्म दिया था अपने जहाज़ों को कि वो यहाँ से यमन से ज़रा बच के रहें, यमन से ज़रा बच के गुजरें। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो गल्फ ऑफ एडन में बहुत सारे जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा था, यानी यहाँ तक तो उनके जहाज़ आ रहे थे, रेड सी से नहीं गुजर पा रहे थे, बाबुल मंदब से नहीं गुजर पा रहे थे। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं वो कह रहे हैं कि अब यहाँ से भी आप अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर भी अमेरिका बरतानिया उनको सेफ नहीं कर पा रहा है
اور جو مائرس کی کمپنی ہے، کل ہم نے ان کا بہت بڑا بیان آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں کنوے کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو ان کے اپنے جہاز ہیں وہ بھی اب گلف آف ایڈن سے بھی اوائڈ کر رہے ہیں. تو ابھی آگے جو ناظرین حملے ہوں گے وہ لانگ رینج والے حملے ہوں گے. اب جو ہے چونکہ وہ بہت دور سے گزر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے 200 نوٹیکل مائل، 300 نوٹیکل مائل، 100 نوٹیکل، اس رینج میں یعنی لانگ رینج والے جو حملے ہیں وہ کیے جائیں گے. اور اس لیے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں ناظرین مجھے کوئی حملہ رپورٹ نہیں ہوا، کوئی حملہ یمن کی جانب سے ان پر جو ہے وہ فی الحال رپورٹ نہیں ہوا ہے. یہ بالکل جو اچانک تبدیلی آئی، انہوں نے یہاں سے پورا اپنا روٹ ہی بند کر دیا. تو وہ اب ذرا لانگ رینج میں جائیں گے تو لانگ رینج میں ان پر یمن کی جانب سے حملے ہوں گے. دوسرا ناظرین جو ہے کہ حوثی بالکل پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. ایک تو غزہ سے وہاں پر جنگ بندی نہیں ہو سکی، وہ زیادہ یہاں پر امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے کہ یمن کی تو پہلے دن سے ایک ہی شرط ہے کہ بھائی اگر غزہ میں جنگ بندی ہوگی تو ہی پیچھے ہٹیں گے. تو وہاں پر تو جنگ بندی نہیں ہوئی تو یمن تو پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یمن پوری تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو 17 فیب ہے وہ قریب آ رہی ہے. 17 فیب کو یورپ نے آ کر حملہ کرنا ہے. اٹلی وغیرہ اور باقی جو یورپی ہیں ان کے جنگی بیڑے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو ان کے مقابلے میں یمن اس طرح سے تیاری کر رہا ہے کہ نیول مائنز لگائی جا رہی ہیں. ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کا ایک ٹاپ لیول کا مشن جو ہے وہ یمن کی جانب سے جاری ہے. اور اگر ایئر کرافٹ کو وہ نشانہ بنا پاتے ہیں تو یہ بہت بڑا مشن ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ایئر سپیس ہے ناظرین وہ نہ ہی سعودی عرب کی استعمال کی جا رہی ہے، نہ ہی یو اے ای، نہ ہی قطر، کسی عرب ملک کی ایئر سپیس جو ہے وہ یمن کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. تو یہ جو سارے حملے ہو رہے ہیں یہ جو آئزن ہاور ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہاں سے حملے جاری کیے ہوئے. تو اس آئزن ہاور کو نشانہ بنایا جانا یمن کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. پھر جو پاپولر موبلائزیشن ہو رہی ہے وہ کچھ تفصیلات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ عام جو لوگ ہیں وہ جوک در جوک فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں. اور یمن کا یہ دعویٰ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی افواج تیار ہوگی، یعنی 10 سے 15 لاکھ جو جنگجو ہے کم سے کم وہ کنفرنٹ کریں گے، وہ یہ مقدس ترین جو جنگ ہے اس میں حصہ لیں گے، یہ یمن بتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سپلائی لائن ہے اس میں بڑی تیزی آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایران، روس اور چائنا کی جانب سے اسلحے کی مزید کھیپ جو ہے وہ یمن پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک مطلب پورا مغرب یمن پر چڑھ دوڑا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایک بڑا اسلحہ درکار ہوگا. اور اس میں ناظرین امریکہ برطانیہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گلف آف ایڈن میں اور ساتھ انہوں نے اپنے طور پر ایک محاصرہ کر رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں سے کوئی جو چیز ہے وہ یمن کو نہ پہنچے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں. اور یمن پر تک یہ اسلحے کی سپلائی پہنچائی جا رہی ہے جس میں رشین، چائنیز اور ایرانی ویپنز ہیں. تو وہاں پر اس طرح کی تیاری یمن کی جانب سے کی جا رہی ہے. باقی بلاکیڈ ان کا قائم ہے، جو جہاز ان کے ریڈار میں آ رہا ہے وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور 80% جو ٹریڈ ہے ریڈ سی کے وہ ڈکلائن ہو چکی ہے. اچھا اب ناظرین آپ کو اگلی بھی خبر ہے، وہ بھی بہت بڑی خبر ہے، اور یہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے براہ راست کنفرنٹیشن کی یہ خبر ہے. ناظرین امریکہ کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے، امریکی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اب امریکہ ایران کے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو نشانہ بنانے جا رہا ہے، جو کہ بہت سنجیدہ، بہت غیر معمولی خبر ہے. اگر براہ راست ایرانی ٹینکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پہلے میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بلومبرگ کہہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو انفارمڈ سورسز دا آپشن بینگ کنسیڈرڈ بائی دا وائٹ ہاؤس انکلوڈنگ انٹرسپٹنگ Iranian oil ships and punishing its buyers. According to informed sources, the White House is seeking to tighten nose on Iranian oil sales in light of the worsening crisis in the region. تو بالکل صاف الفاظ میں امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ بلومبرگ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایرانی آئل ٹینکرز ہیں، آئل شپس ہیں، ان کو اب نشانہ بنایا جائے گا. اور اس سے مالی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کو کہ جو بائرز ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا تو اس کا ڈائریکٹ جو اکنامک ایفیکٹ ہے وہ ایران پر آئے گا. وہ بار بار کہتے ہیں ایران فائنانس کر رہا ہے، ایران پر وہ پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، اب وہ پابندیاں کسی کام کی نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اب کرنے، دیکھیں میں تو یہ کلیم نہیں کر رہا، بلومبرگ کہہ رہا ہے اور وائٹ ہاؤس کے سورسز بتا رہے کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے. تو ایران پھر کیا اس کا جواب نہیں دے گا؟ دیکھیں ابھی تک ایران پر آپ نے ڈائریکٹ ایک حملہ بھی نہیں کیا. جو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے عراق اور شام میں ان کے ایڈوائزر پر حملہ کیا ہے، تو
بعد میں امریکہ نے خود یہ بتایا کہ ایران کی ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی. تو ابھی تک ایران پر ایک بھی براہ راست حملہ نہیں ہوا. یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ تو اتنے حملے کر چکا ہے اور ایران نے کوئی جواب نہیں دیا، بھائی ایران پر ابھی تک حملہ نہیں ہوا. امریکہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے 4 دنوں کے بعد خود بتایا کہ بھائی کوئی حملہ ابھی تک مطلب ان کی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے. تو جب ایران کی کیجویلٹی ہوگی یا ان کی سوائل پر یا ان کے ایسٹس پر ڈائریکٹ حملہ کیا جائے گا تو پھر آپ کو ایران کا رسپانس بھی سامنے آ جائے گا. اچھا، اب ناظرین اگلی خبر بھی بڑی زبردست خبر ہے اور یہ اسرائیل کی بندرگاہ کے حوالے سے ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا ہی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ہائفا جو سب سے امپورٹنٹ سب سے بڑی بندرگاہ ہے اسرائیل کی، اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہیئرنگ آف ایکسپلوژنز ان ہائفا وداؤٹ سائرنز بینگ ساؤنڈڈ، کہ بھائی سائرن اب یہ جو نئے راکٹس، نئے میزائل اور نئے ڈرونز کے ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں، اس میں ناظرین سائرنز بھی نہیں بج رہے ہیں. سائرنز ہوتے ہیں پیشگی اطلاع کے طور پر لوگ اپنا دفاع کر لیتے ہیں، لیکن اب اس میں سائرنز بھی نہیں بج رہے. اچھا، اب اس میں اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حملہ کہاں سے کیا گیا؟ کیا یہ عراق سے حملہ ہوا، شام سے ہوا، غزہ سے ہوا، یا لیبنان سے ہوا، یا مصر یا جارڈن؟ کہاں سے یہ حملہ ہوا؟ تو اس میں ابھی تک یہ کلیم نہیں کیا گیا کہ یہ راکٹس اور کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ریکارڈ اگر ہم پیچھے کھنگالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہائفا پر صرف عراق اینڈ دین لیبنان سے حملے ہوئے ہیں ابھی تک. تو ان میں سے کوئی بھی اینٹٹی ہو سکتی ہے جنہوں نے حملہ کیا، لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ کہ یہ حملہ کس نے کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ حملہ ہوا ہے. اور دوسری زیادہ تشویشناک اسرائیل کے لیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بڑی جنگ میں خود جا رہے ہیں، آپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ لیبنان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، مصر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ راکٹس حملے اور ڈرونز اور میزائل کہاں سے آئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور ابھی ایک بڑی جنگ چھیڑے بغیر آپ ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو جب جنگ چھڑ جائے گی تو آپ اس کا سامنا کس طرح سے کریں گے. اچھا، اب یہاں پر ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز رپورٹ ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا ہی کی جانب سے. اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہائفا میں ہی ایک پلین جو ہے وہ کریش ہوا ہے، ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہوا ہے. تو یہ کیا اتفاق نہیں ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے ایزیوم کریں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کہ ایکسپلوژنز ور ساؤنڈڈ ان اسکائی آف ہائفا. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب لینڈ پر آ کر وہ گرے ہیں نا راکٹس اور وہاں پر دھماکہ، ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکائی میں بھی دھماکہ سنا گیا ہے. تو ادھر سے اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کریش بھی ایک جہاز ہوا ہے. تو کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ کریش نہیں ہوا بلکہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے؟ تو ابھی تک میرے پاس ویریفیکیشن نہیں ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر یہ دو واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی مطلب وہ اچنبے والی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہو اور اس جہاز کو ہٹ کیا گیا ہو. تو یہ ناظرین اسرائیل کے حوالے سے خبر تھی. اب آپ کو شام میں لیے چلتے ہیں. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسرائیل سے لے کر پورے ریجن کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ناظرین شام سے ہمارے پاس بڑی خبریں آئی ہیں اور خبر یہ ہے کہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے، شام اور عراق میں حملے کیے ہیں، تو جوابی وار ان پر بہت بڑھ گیا ہے. کتائب حزب اللہ نے ان پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے کہ ہم نے بدلہ نہیں لیا. جو ان کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ کہہ رہے کہ ابھی تک ہمارا وہ بدلہ آنا باقی ہے. لیکن کتائب حزب اللہ نے جو حملے بند کر دیے تھے، جو سسپینڈ کر دیے تھے، انہوں نے وہ دوبارہ شروع کر دیے ہیں. تو مختلف یعنی سیریا میں، عراق میں ان کی جو بیسز ہیں وہ نشانہ بن رہی ہیں. ابھی جو تازہ ترین ناظرین حملہ ہوا ہے آج بروز جمعہ، وہ عمر آئل فیلڈ ہے سیریا میں. اس کو سیریا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بات بالکل سچ ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں کہ امریکہ اب یہاں پر نہیں رہ سکتا ہے. امریکہ اب یہاں پر جو اس نے غلطی کی، ایک تو غزہ کی جنگ نہیں روکی اور دوسرا خود آ کر یہاں پر حملہ کر دیا، تو اب وہ یہاں پر اس کا رہنا ناممکن ہو چکا ہے، یہاں پر سروائیو کرنا. بے شک آج وہ غزہ کی جنگ بند ہو بھی جائے تو وہ امریکہ یہاں پر نہیں رہ سکتا. اچھا، اگر وہ یہاں سے ایک بڑی جنگ چھیڑ دیتا ہے جو کہ جس کے چانسز اب واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، تو نکلنا ہر صورت میں ہے امریکہ کو. یعنی چاہے وہ اس بڑی جنگ کے بعد نکلے یا پھر آج وہ مجبور ہو کر مذاکرات کے ذریعے نکل جائے، جس طریقے سے بھی نکلے، کیونکہ جو اس کی فورسز ہیں، رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ محفوظ نہیں رہ سکیں گی. جو تنظیموں کے پاس ہتھیار ہیں
जो उनकी कैपेबिलिटी है वो अमेरिका को हिट कर सकती हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी। तो अमेरिका अपने आप को अब वहां पर सेफ नहीं रख सकता है, ठीक है। तो उनका जाना ठहर चुका है, चाहे वो अभी जाएं या फिर एक बड़ी जंग के बाद जाएं। तो ये जो है ना बहुत बड़ी अमेरिकन फेलियर है उनकी पॉलिसी का। जैसे ब्लिंकन ने खुद ये तस्लीम किया कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा तोड़ना अमेरिका का सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर था। तो वक्त आने पर वो खुद ये तस्लीम करेंगे, उनके थिंक टैंक्स तो तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ऑफिशियल्स भी ये तस्लीम करेंगे कि ये वाली जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई कि सारा वेट इसराइल के पीछे डाल दिया, उनकी हिमायत की और उनकी बिहाफ पर आकर शाम और इराक और यमन में हमले किए, ये उनका बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर था। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और फिनोमेना जो आज हुआ है, एक और जो खबर सीरिया से बड़ी आई है कि इसराइल की जानिब से सीरिया पर हमला किया गया है। दमिश्क जो कि उनका दारुल हुकूमत है, वहां पर सीरिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बड़े हमले इसराइल की जानिब से किए गए। अच्छा, अब इन हमलों में किसको निशाना बनाया है, अभी तक तो ये तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो सारे जो हाई वैल्यू टारगेट है दमिश्क में, ईरानी एडवाइजर यहां पर शहीद हो चुके हैं। तो हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की जानिब से। और अभी शाम कह रहा है कि पिछले 48 घंटों में इसराइल की जानिब से हमले तेज हुए हैं, उनकी हमलों की जो रफ्तार है उसमें हमें तेजी देखने को मिली है। तो बहुत सारे जो रॉकेट्स थे, शाम ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने वो गिरा दिए हैं, और इसके जवाब में भी शाम ने एक हमला किया है, और शाम ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने इसराइल के जवाब में गोलान हाइट्स पर हमला किया है। ये जो रॉकेट्स फायर हुए हैं दमिश्क पर, ये भी गोलान हाइट्स से ही हुए थे। तो शाम ने रिस्पॉन्ड बैक करते हुए गोलान हाइट्स पर जो इसराइली आर्मी की पोजीशंस है नाजरीन, उनको निशाना बनाया है। तो ये नाजरीन शाम के हवाले से खबरें थी। अब जल्दी जल्दी लेबनान के हवाले से भी आपको दो हमलों की तफसीलात मेरे पास हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेबनान की जो पूरी सूरत हाल है, जो कशीदगी है, जो बैकग्राउंड है, वो आपको पता है, और ये बिल्कुल जंग इस वक्त दहाने पर हम खड़े हैं। सारा मीडिया वहां से, सारे मिलिट्री एक्सपर्ट यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि जंग की सूरत हाल इतनी खराब है, वहां पर कशीदगी इतनी ज्यादा है कि कब ये जंग छिड़ जाएगी अब मतलब इसका किसी को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जनाब ये वाला अमल होगा तो हमें पता चलेगा, इंडिकेशन मिलेगी कि जनाब अब जंग छिड़ने वाली है। जो चीजें जंग के लिए होती हैं वो सारी हो चुकी हैं। फौज आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे पर हमले कर रही है। कब इधर से इसराइली आर्मी लेबनान में दाखिल हो जाए, कब उनके लाखों जंगजू इसराइल में दाखिल हो जाएं, ये आपको पता भी नहीं चलना। इस तरह की सूरत हाल होगी। तो अभी नाज़रीन दो बड़े हमले आज बरोज़ जुमा जो नए किए गए हैं, इससे पहले भी आज सुबह के जो वीडियो है उसमें भी काफ़ी हमलों की तफसीलात हम आपके सामने रख चुके हैं, जो बेस को निशाना बनाया गया। अभी नाज़रीन हिज़्बुल्लाह बता रही है कि हमने स्पाई इक्विपमेंट को निशाना बनाया है, दुवीम मिलिट्री साइट पर उसको हिट किया गया मिसाइलों के साथ, और जो स्पाई इक्विपमेंट हैं उनको निशाना बनाया। फिर वो कह रहे हैं कि हमने मिसाइल हमला किया है इसराइली आर्मी पोजीशंस पर। गलीली फिंगर का ये इलाका है जहां पर इसराइली आर्मी की जो चौकियां हैं उनको निशाने बनाने का हिज़्बुल्लाह बता रही है। तो हिज़्बुल्लाह के जो हमले नाज़रीन वो 130 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर पूरी तरह से जारी हैं। अब नाज़रीन अगली खबर भी बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और वो यमन और सऊदी अरब के हवाले से है। और नाज़रीन एक फिनोमेना जो इस गजा जंग के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि अरब उनमें गैर मामूली एक तब्दीली ये आ रही है कि वो क्लोज हो रहे हैं। जो ईरान है वो हमने देखा कि सऊदी अरब के ज़्यादा क्लोज हुआ है, जो ईरान है वो मिस्र के क्लोज हुआ है। इसके अलावा तुर्की और मिस्र के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी ईरान के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया है, और सऊदी अरब में डिफेंस शो हो रहा था जिसमें ईरानी हुकाम ने आकर शिरकत की, जिसको सारे मगरबी मीडिया ने इस तरह से रिपोर्ट किया कि दिस वाज अ सरप्राइज, कि वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि ईरानी हुकाम इस तरह से आकर शिरकत करेंगे। तो ये सारी अच्छी और मुस्बत खबरें हैं कि चलें इस जंग के जरिए ये सही जो अरब्स हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो करीब आती चली जा रही है। उनको पता चल रहा है कि वेस्ट ने उनको इस्तेमाल किया। आज 5 महीने जोर लगाकर आप उनके मुंह से सीज फायर नहीं निकलवा सके, और आज भी अमेरिका इस खित्ते को आग में झोंक कर चला गया, एक ओपन एंड जो जंग है उसको छोड़कर चला गया, और नेतन्याहू से वो अपनी बात नहीं मनवा सका। इधर इतने ज्यादा अरब मुल्क जिन्होंने आपको अड्डे दिए हुए हैं, आपकी हर बात के आगे जी जी करते हैं, तो अमेरिका ने उनका ये वाला मान भी नहीं रखा। तो नाज़रीन जब से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो
جو ان کی ہے نا میٹنگز اور کوارڈینیشن وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ابھی یمن کی جانب سے جو اصل خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ یمن نے یہ کہا ہے، اور یہ بہت پوزیٹیو بہت بڑا بیان ہے، یمن نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب اسی طرح سے سٹینڈ لیتا ہے اور وہ امریکہ کو نہ ہی اپنے اڈے استعمال کرنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دیتا ہے، تو ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے لیے، مطلب بہتر بنانے کے لیے اس کو ویلکم کرتے ہیں اور تیار ہو جائیں گے اگر یہ کام ہو جاتے ہیں تو۔ دیکھیں 8-9 سال جنگ چلی یمن اور سعودی عرب کی، کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا؟ نہ یمن کو فائدہ ہوا نہ سعودی عرب کو فائدہ ہوا۔ تو اسلامک ورلڈ کا آپس میں لڑنا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یہی جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ فائدہ اس سے اٹھاتی ہیں۔ تو یہ بہت، آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب نے اس جنگ میں سٹینڈ جو لیا ہے اس کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ریڈ سی کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے بالکل ایک سٹرونگ پوزیشن لی۔ انہوں نے کہا ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے نہ کہ یمن ہے، اور اگر آپ یمن کو روکنا چاہتے ہیں تو غزہ کی جنگ روکیں۔ یہ انہوں نے اسٹریٹڈ پالیسی انہوں نے کہا۔ پھر جو ہے بڑا پریشر ڈالا گیا سعودی عرب پر کہ وہ امریکی اتحاد کا حصہ بن کے یمن پر حملہ کریں، تو سعودی عرب نے واضح پوزیشن لی کہ ہم یمن کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، اور ساتھ بیانیے کی جنگ اور ساتھ میدان عمل میں بھی انہوں نے انکار کیا، اور اب وہ ایئر سپیس بھی استعمال نہیں کرنے دے رہے جب سے لاسٹ وارننگ یمن نے دی ہے۔ تو اس پر یمن نے کہا ہے کہ یہ بڑی، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ یہ نہ ایئر سپیس دے رہے ہیں نہ اڈے دے رہے ہیں، تو اسی طرح سے اگر یہ موقف اپنا قائم رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے۔ تو سعودی عرب کو بالکل سوچنا چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس سے بھی سٹرونگ پوزیشن لے غزہ کے حوالے سے، کیونکہ سعودی عرب کو ساری امت مسلمہ ان کی طرف دیکھتی ہے، وہ ایک بڑی پاور ہے اسلامک ورلڈ کی، عربوں کی، تو اس کو سٹرونگ پوزیشن لینی چاہیے۔ اگر سعودی عرب بالکل صحیح سٹرونگ پوزیشن لے لیتا ہے اور صحیح معنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے معاملات اتنے آسان نہیں رہیں گے، تو ان کو سٹرونگ پوزیشن لینی چاہیے۔ اچھا، اگلی ناظرین جو آخری خبر ہے، اس وقت جارڈن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے آج بروز جمعہ، اور لاکھوں کی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں پر نکلے ہیں۔ تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے عرب ممالک ہیں جن کے دل میں سافٹ کارنر ہے، جن کی حسرتیں ہیں اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی، اور ابھی تک وہ نظریں چرا کے بیٹھے رہے ہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ معاملات کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ بھائی مثال کے جارڈن میں بادشاہت ہے، وہاں پر لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے دروازے پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا وہ اب اس کو ہینڈل کر سکیں گے؟ جو اتنا دباؤ وہ 5 مہینوں سے برداشت کر رہے ہیں ناظرین، اب اس کو برداشت وہ نہیں کر سکتے، اب اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کو ایک سخت ترین پوزیشن لینی ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایفیلیشن کو نکال دیں، ان کے دل میں 100 حسرتیں ہو سکتی ہیں، 100 اچھائیاں ان کے دل میں ہوں گی اسرائیل کے لیے، وہ نکال دیں، وہ میٹر نہیں کر رہا۔ جو عوام کا طوفان آ رہا ہے نا، دیکھیں عوام کے طوفان کو یورپ نہیں مینج کر سکا، یورپ اس عوام کے طوفان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، تو یہ عرب جو دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرح سے اس کو مینج کر سکتے ہیں؟ یہ کس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اب ہر گزرتا دن جو ہے وہ ان کے لیے بہت ناممکن کے قریب ہو جائے گا اس پریشر کو ہینڈل کرنا۔ اس لیے ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عربوں کی جانب سے بڑا ایک سخت سٹانس لیا جائے گا۔ ابھی شاید آپ کو یہ بات اس سے آپ ایگری نہ کریں، کیونکہ جو ہم ان کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی سخت سٹانس نہیں لیا، لیکن جو عوام کا انقلاب آ رہا ہے اب وہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ اصل بات ہے۔ دیکھیں حکومتیں جیسے بھی ہوں، عوام ساری دنیا کے معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عوام کی عدالت میں آج فلسطین کا فیصلہ گیا تو وہاں سے انصاف بھی آیا، آج ساری دنیا کی عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، تو عرب جو ہے وہ کس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جو ان کے عوام ہیں؟ تو اب یہ حکومتوں میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔